السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ ناخن میں چور دیکھنے کی کیا حقیقت ہے، ناخن میں چور کیسے نظر آتا ہے، اور لوگوں میں مختلف باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ ناسمجھی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جب کوئی چیز گم ہوتی ہے یا کوئی گھر کا آدمی فرد آگے پیچھے ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، بچہ گم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح ذہنی مریض جو ہوتا ہے بعض اوقات باہر نکلتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسے انسان ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے انسان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ فلاں چیز کس جگہ پہ ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناخن میں چور کیسے نظر آتا ہے، حساب لگا کر اس کو بتاتے ہیں۔ حساب کیا ہوتا ہے؟ اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے وہ عامل جس وقت کسی بچے کو بٹھاتا ہے، یعنی جس وقت وہ عمل کرتا ہے تو عمل کرنے میں یعنی ایسا بچہ جو اتنی صلاحیت نہ رکھتا ہو سوچنے سمجھنے کی، قلبی حیثیت اس کی اتنی مضبوط نہ ہو، یعنی باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کے وہ ان کی تہہ تک پہنچ سکتا ہو، یعنی ایمانی قوت اتنی زیادہ نہ ہو، یعنی نہ سمجھی ہو، ایسے بچے کو وہ بٹھاتے ہیں۔ اور جب بچے کو بٹھاتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، اور ساری کیفیت وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں چیز نظر آ رہی ہے، فلاں آدمی نظر آ رہا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو اس میں اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب اس طرح کا جو کام کرتے ہیں اس بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یا بچہ بٹھا دیا جاتا ہے، اسی طرح پھر ایسا آدمی جو ایمانی لحاظ سے کمزور ہو، یعنی اتنا مضبوط خیال نہ ہو، اس آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، یا کوئی ایسی عورت ہوتی ہے کہ جو اس قدر یعنی کہ مضبوط خیال نہیں ہوتی، اور جس طرح کوئی بتانے والا بتاتا ہے وہ انہی چیزوں پہ عمل کرتی ہے، یعنی مضبوط خیالات کا آدمی نہ ہو، یعنی کمزور آدمی ہو۔ تو ان تینوں میں سے یعنی بعض اوقات بچے کو، بعض اوقات عورت کو، اور بعض اوقات کسی بڑے آدمی کو جو مضبوط خیال کا مالک نہ ہو اسے بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے جو ہے نا سر کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک علم ہے، اس کو کہتے ہیں مسمرزم کی ایک شکل ہے۔ مسمرزم ایک علم ہوتا ہے جس سے جو عامل ہوتا ہے، جو اس طرح کام کرتا ہے، وہ عامل تو نہیں ہے، عامل تو کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، اس کی کیفیت تو کچھ اور ہے، لیکن ہمارے جو اکثر جو مشہور ہے اسے ہم عامل ہی کہتے ہیں۔ تو یہ مسمرزم کا ایک علم ہے جو قوت خیالیہ جو ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور عمل کیا کرتا ہے، کوئی مشق کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ قوت خیالیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے عمل کیا جاتا ہے۔ چونکہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، اسی طرح جو اپنے ارادے میں قوی لوگ نہیں ہوتے، تو ان پہ وہ قوت خیالی کرنے والا عامل جو ہوتا ہے ان کے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیونکہ جب ایک مضبوط انسان ہوتا ہے وہ اس کے جو ارادے، اس کی جو سوچیں ہوتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں، اور پائیدار ہونے کی وجہ سے قوت خیالیہ کا اثر کم ہوتا ہے۔ اگر اس کی عادات، اس کے جو خیالات ہیں مضبوط نہیں ہوتے، نہ سمجھی ہوتی ہے، تو جو عامل ہوتا ہے اپنے خیالات کو جو ہے نا اس کے اوپر پیش کرتا ہے، اس کو قوت خیالیہ کہتے ہیں، اور یہ مسمرزم کا علم ہے۔ تو انسان کے خیالات میں جو طاقت رکھی ہے وہ عامل اس کی پریکٹس کرتا ہے، اور پھر اس طاقت کو کنٹرول میں لاتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ عامل کی قوت خیالیہ جب مضبوط ہو جاتی ہے، عورت ہو یا بڑا آدمی ہو یا بچہ کمزور ہو، تو وہ اس چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے جو جس کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جس وقت وہ عامل اپنی قوت خیالیہ سے عمل شروع کرتا ہے تو حالانکہ سوچ وہ رہا ہوتا ہے کہ بھی چور یہاں سے گیا اور یہ ہے نا فلاں جگہ پہ پہنچ گیا، تو پھر آگے جو جس کو بٹھایا جاتا ہے اس کے ناخن پہ سیاہی لگا دی جاتی ہے، یا کوئی ایسا شیشہ آگے رکھ دیا جاتا ہے جس سے پھر قوت خیالیہ جو ہوتی ہے عامل کی ہوتی ہے، لیکن ان خیالات کا اثر اس آدمی کے اوپر پڑتا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو یا عورت ہو، تو یعنی کہ اس کی قوت خیالیہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اپنے ارادوں میں پکا نہیں ہوتا، اتنی سمجھداری نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر وہ پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ جو عامل ہوتا ہے یہ سوچتا ہے کہ بھی فلاں آدمی وہاں سے جا رہا ہے، فلاں جگہ سے جا رہا ہے، تو اس کا اثر وہ اس آدمی، اس بچے، اس عورت پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور دماغ میں عامل سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوتی ہے جو آگے سے اس جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔
تو وہ آدمی آگے سے بولتا ہے ہاں جی یہ چور وہاں سے جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ پہ ہے، تو یہ اس طرح کا کیا ہوتا ہے کہ چور کو پتہ لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ شرعاً علم کوئی جائز نہیں ہے، اس طرح سے کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، اسی سوچ پہ وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اگر یعنی کہ اس طرح کے علم کرنے سے شریعت نے حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی تاثیر رکھی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس طرح کا علم یعنی کہ سوچ و سمجھ جو انسان سوچنے والا، صلاحیت رکھنے والا، اچھی صلاحیت رکھنے والا اور کوئی دینداری کو سمجھنے والا ہو تو ان چکروں میں نہیں پڑتا، بلکہ اللہ نے جو ہم علاج کرتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، وہ واضح کر دینا چاہیے کہ علاج وہی ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں آ رہا ہے، اور وہ ہے نظر، جادو، جناتی بیماریوں کا اور عام بیماریوں کا وہ شرعی دم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ قرآنی آیات کے ساتھ ہے اور حدیث کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی سے جادو ختم ہوتا ہے، جنات ختم ہوتے ہیں اور نظر ختم ہوتی ہے۔ پھر پٹرولہ شریف مری کے اندر ایک آدمی ہے جو یہ کرتا ہے کہ جس وقت وہ اس کے سامنے مریض حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جی بابا جی آپ ان جنوں کو ماریں۔ ابھی بابا جی اس مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں جن نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ بات نہیں مانتا تو کہتے ہیں بابا جی اس کو مارو۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ مسمرزم کا علم ہے، اور اس میں دوسرا اگر اس آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس جنات ہیں اور میں جنات سے کیا کر رہا ہوں، مدد لے کے علاج کر رہا ہوں، تو اس کے اندر سورۃ مائدہ کی جو آیت ہے 8ویں سپارے کے اندر، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس، یعنی دوسرے رکوع کے اندر اس کے 8ویں پارے کے اندر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تشریح کر دیتا ہوں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، یہاں سے تو اس آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات سے مدد لینا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اگر یہ آدمی جنات سے مدد لیتا ہے تو یہ اللہ کا حکم توڑتا ہے۔ مدد صرف اللہ سے لینی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو مقصود بنا کے آگے بیماریوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور ان کا شرعی علاج قرآن حدیث کی روشنی میں وہ دم ہے جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، اور اس سے علاج کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاج سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور میں الحمدللہ علاج کرتا ہوں۔ جو آدمی علاج کروانا چاہتا ہو اس نمبر پہ رابطہ کرے 0343971358۔ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہوں مریضوں کا علاج تو وہ میرا چینل ہے اللہ میسج مولانا علی آصف کے نام پہ، وہ پلے لسٹ میں جا کے ان مریضوں کو دیکھ سکتا ہے جو مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔